السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل اور خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے 6 نومبر کے دن شام کے روڈ پہ جو اکبر اویسی کا جو جلسہ ہوا تھا، جو ایم آئی پارٹی مفتی حضرت مفتی اسماعیل قاسمی کا جو جلسہ تھا، وہاں پہ ہم نے جو کیمرہ لے کے گیا تھا، ہمارے کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا ہے جس کو ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستوں، ہماری ویڈیو سب سے الگ ہے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو زوم آؤٹ کیمرہ سے جو ہے وہ شوٹ کرے تھے، یعنی کہ ہم نے اس پہ اس طرح سے نہیں شوٹ کرے تھے جیسے اور یوٹیوبر جو ہے شوٹ کرتے ہیں، تب جو ہے فوکس جو چہرے پہ لا دیتے ہیں، اور جو اسٹیج کے پاس کی جو ارد گردوں کی جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح کا مطلب ان کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے، وہ سب آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ویڈیو کافی اسپیشل ہونے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم شبیر شاد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، نام پلی حیدرآباد کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر اور میرے بزرگوں، دوستوں اور دور دراز سے اپنے گھروں میں بیٹھی میری پردہ نشی غیور ماں اور بہنوں۔ الیکشن آتا ہے، الیکشن ہوتا ہے اور جیت ہار ہوتی ہے، لیکن یہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑا جاتا کہ اقتدار کے مزے لوٹے جائیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کم وقت میں کہ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے امیدوار کو چن کر کے دیا جائے جو امیدوار شہر کی تعمیر و ترقی، شہر میں مفت تعلیم، شہر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار، شہر میں بسنے والی عوام کے لیے وہ بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے وہ دلائے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے مالیگاؤں سمیت مہاراشٹر میں 14 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مالیگاؤں سینٹرل سے مجھے امیدواری دی، اور یہ امیدواری 2019 میں بھی مجھے دی گئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے۔ پورے ملک میں اقلیتوں کی مضبوط آواز حبیب ملت سلام چاچا روڈ پر رکھا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی جانی مانی مشہور و معروف شخصیت اکبر الدین اویسی صاحب ہمارے اسٹیج کی اور ہمارے اس جلسے کی زینت ہے۔ آج مالیگاؤں کا نوجوان اس جذبے کے ساتھ آیا ہے کہ ہمارے مہمان اکبر الدین اویسی صاحب کو سنیں گے۔ میں مالیگاؤں شہر کا ہوں اور آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آج ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور مالیگاؤں کی عوام کو وہ شاید بیوقوف سمجھتے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چال چل رہے ہیں اور فرقہ پرستوں کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام کا سودا کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں کی عوام اسے سمجھتی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالیگاؤں کی باشعور عوام آپ کی چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ 2014 میں شیخ آصف صاحب نے اسی جگہ جلسہ لیا تھا اور انہوں نے اس وعدہ کیا تھا کہ سلیم منشی نگر اور دیگر جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والوں کو وہ 7/12 کا اتارا بنا کر کے دیں گے، مالکانہ حقوق دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا، اپنے مینیفیسٹو میں نہ جانے کیسے کیسے جھوٹ کہے تھے، لیکن 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد انہوں نے سلیم منشی نگر کی عوام کو ایک فوٹو پاس دیا اور یہ جھانسا دیا کہ یہ فوٹو پاس آپ سنبھال کر کے رکھنا، اگر آپ کے پاس یہ فوٹو پاس رہے گا تو آپ کو مالکانہ حقوق ساتھ سن کر کے یہ کارپوریشن میں پہنچے تھے۔ مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ جس طرح کی دھوکے بازی یہ کر رہے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مالیگاؤں کی عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے تو یہ اندھیرے میں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ شہر کی عوام بیدار ہو چکی ہے۔ 12 نومبر کا حادثہ جس کا تذکرہ یوسف الیاس صاحب نے کیا، ہمارے آقا جن پر ہماری جان قربان ہے ان پر ان کی اہانت کی گئی اور یہ اقتدار میں تھے، انہوں نے 12 نومبر کے ان معاملات کو جس طرح سبوتاژ کیا، عزیز کلو اسٹیڈیم کلو کٹی پر انہوں نے جن لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان نشہ آور گولیاں تقسیم کی گئی، اور اس پروگرام کو جو امن و امان کے ساتھ چل رہا تھا پورا شہر ان کے ساتھ شامل تھا، اور پورے شہر کی تمام دینی اور ملی تنظیموں نے حمایت کی تھی۔ اس پروگرام کو انہوں نے اس طرح سبوتاژ کیا کہ وہ لوگ جو اس تحریک میں شامل تھے ان میں سے بیشتر لوگوں کو 10 اور 11 مہینے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ آج ہمارے درمیان اسد الدین اویسی صاحب ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ ہم اپنے مہمان کو سننا چاہتے ہیں جو حیدرآباد سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اس لیے میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں آپ سے یہ اپیل کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 2019 میں بھی امیدواری دی تھی اور آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا تھا۔